آزاد بلوچستان کا نعرہ لگانے والوں کی ہار، پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں جیت، اقوام متحدہ کا بلوچستان کے مسئلے کے اوپر اور جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہونے والا حملہ ہے اس کے اوپر ایک اہم بیان، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکڑ۔ ویڈیو کو جانے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ اس سے آج آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اقوام متحدہ نے بلوچستان کے مسئلے کے اوپر کیا بیان دیا ہے، اس بیان کی عالمی دنیا کی سیاست کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس بیان کے پاکستان کو کیا فائدے ہیں اور آزاد بلوچستان کا نعرہ لگانے والوں کو کیا نقصان ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں جعفر ایکسپریس کے اوپر جب BLA نے حملہ کیا تو جو لوگ گاڑی میں سوار تھے یہ سب نہتے تھے، یہ عام خواتین، مرد اور بچے تھے جو کہ اپنے گھروں کو یہ رمضان گزارنے کے بعد عید کی جانب بڑھ رہے تھے، پشاور کی جانب۔ یہ وہ عام افراد تھے، عام پاکستانی تھے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ یہ کسی ریاستی طور پہ کسی ریاست کی معاونت کرتے ہیں، نہ یہ ریاستی اہلکار تھے، یہ عام مسافر تھے 450 جو کہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے رمضان گزار کے۔ ابھی چونکہ عید آنے والی ہے تو یہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن دہشت گردوں نے نہ یہ دیکھا کہ یہ نہتے لوگ ہیں، نہ یہ دیکھا کہ یہ معصوم ہیں، نہ یہ دیکھا کہ یہ یہاں پہ ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ انہوں نے اس گاڑی کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو لڑنا ہے تو آ کر ہمارے جو ملٹری فورسز ہیں ان کے ساتھ آپ لڑائی کریں۔ آپ نہتے اور سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ کے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ یہ جیت نہیں ہے، یہ ہار ہے، کیونکہ نہتے لوگوں پہ، نہتے مسافروں پہ دنیا کا کوئی اصول، دنیا کے کوئی جنگ بھی دنیا میں جو ہے وہ یہ سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ عام افراد کو، نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ لیکن آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، نہتے لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ آج اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے ایک اہم بیان دیا ہے۔ یہ بیان اس لیے بھی بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ بین الاقوامی سیاست کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، اور وہ لوگ جو کہ جنوا میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آزادی کی بات کرتے ہیں، آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہیں سے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے ہی اب ان کو جواب مل گیا ہے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کی ایک تو شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے بھی کیا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ یہ بڑے کلیئر الفاظ ہیں جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے بیان میں یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے، بڑے کلیئر الفاظ، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے الفاظ ہے کہ یہ جس نے کیا ہے یہ دہشت گردانہ عمل ہے اور اس ایکٹیویٹی کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی معاونت کریں دہشت گردی کی روک تھام میں۔ یہ ایک اشارہ بھی دے دیا گیا ہے ہندوستان کو اور افغانستان کو کہ آپ اپنے آرڈر میں رہیں اور پاکستان کے اندر انوالو نہ کریں، انوالومنٹ جو آپ کی ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ دبے چھپے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ بلوچستان کی جو آزادی کی بات کرتے ہیں، سو کالڈ جو سیپریٹسٹ ہیں، یہ جنوا میں بیٹھے ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، یہ دنیا میں لندن میں بیٹھے ہیں، US میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ لابنگ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سامنے آزاد بلوچستان، انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ پراپر لابنگ کرتے ہیں۔ لیکن آج اقوام متحدہ کی اس بیان کو اگر میں انالائز کروں تو اقوام متحدہ نے نمبر 1 تو یہ کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، بلوچستان پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یا تو یہ قبضہ کیا گیا ہے جس طرح ان کی یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بلوچستان کو قبضہ کیا گیا ہے یا وغیرہ وغیرہ، آپ کے سامنے ہیں، آپ جانتے ہیں، ان باتوں سے آپ بخوبی واقف ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ لیکن اقوام متحدہ نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ بلوچستان پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، اہم حصہ ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کا پوری دنیا کو جو ہے وہ سامنا ہے، یہ اس ایک ملک کی بات نہیں ہے، نہ اس ایک صوبے کی بات ہے۔ ٹیررزم جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے، لہٰذا بلوچستان میں یہ جو عمل ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس عمل کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے
ایک تو BLA کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ان باتوں سے. یہ میرے الفاظ میں نہیں کہنا چاہ رہا, یہ UN کہہ رہا ہے, کیونکہ UN کے بیانیے نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو بیانیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عمل ہوا ہے یہ ٹیررزم ہے اور جس نے کیا ہے وہ ٹیررسٹ ہے. تو اس سے ایک واضح پیغام مل گیا دنیا کو کہ BLA کو UN نے بھی اب جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ BLA اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے, BLA آزاد بلوچستان کے لیے جنگ لڑ رہی ہے, UN نے ان سب باتوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹمپ لگا دیا ہے, ختم کر دیا ہے اور بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے. نہتوں لوگوں کے اوپر گولی چلانا, نہتے لوگوں کو اغوا کرنا, نہتے لوگوں کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بنانا جو ہے یہ ٹیررزم ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. اور ہم ان تمام ممالک کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر طرح سے جو ہے وہ کوآپریٹ کرے. اب یہ کس کو کہا گیا ہے؟ کیا یہ جاپان کو کہا گیا ہے یا یہ سعودی عرب کو کہا گیا ہے؟ یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے UN نے افغانستان کو اور ہندوستان کو, کیونکہ میری اس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو موجود ہے کہ ہندوستان اور افغانستان مل کر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کرانے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا فنڈ کر رہا ہے, افغانستان سہولت کاری کر رہا ہے. میں نے کل اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو ڈالی, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری YouTube چینل جا کے کلک کریں اور آپ کو یہ ویڈیو نظر آ جائے گی, جس میں نے بتایا آپ کو کہ رو کا مشن بلوچستان کیا ہے, اجیت دوول نے کیا پلان بنایا تھا اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے افغانستان نے کیا عمل جو ہے وہ دہرایا ہے. یہ میں سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, ثبوت کے ساتھ بات کر چکا ہوں. آج یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو یہ بیان ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ اس بیان کو آپ کے سامنے رکھوں اور اس بیان کو انالائز کروں کہ اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ہوگا. اس سے پاکستان کو نمبر 1 یہ بینیفٹ ہوگا کہ پاکستان نے جو ہے وہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس کو دنیا کہتی ہے, جو کچھ سو کالڈ لبرل لوگ ہیں یا جو کہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ظلم کے پار ڈھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آج UN نے ان کو بھی خاموش کر دیا, ان کے لیے بھی ایک واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بہت بہادری سے جو ہے اس ٹیررسٹ حملے کو نہ صرف ڈیفیوز کیا ہے بلکہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بچایا ہے. اس سے ایک تو پاکستانی فوج کو جو ہے وہ مورال بلند ہوگا کیونکہ UN نے جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. ڈپلومیٹکلی پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بلوچستان کے یہ جو کچھ لوگ جو کہ بہت معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا, پھر کچھ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں ان کا ساتھ دے کر ان کو بہت معصوم پورٹرے کرتے ہیں, ان کو بھی UN نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ ناروا عمل ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. لہٰذا اس سے ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ پاکستان کا موقف بلوچستان کے بارے میں جو ہے وہ بالکل مضبوط ہے. ان کا یہ جو بھی ان کا موقف ہے وہ درست ثابت ہوا ہے. اور جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے, ان تمام پروپیگنڈا کا خاتمہ کر دیا UN کے اس بیان نے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل دنیا کے سامنے پاکستان کے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ہندوستان کافی عرصے سے یہ لابنگ کر رہا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح سے دکھا کر کہ لوگوں کو لگے کہ بلوچستان میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ عمل جو ہے وہ بھی آج ختم ہو گیا ہے اور UN کے اس بیان کے ساتھ پاکستان کی انٹرنیشنل دنیا کے سامنے ڈپلومیٹکلی اور جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ درست ثابت ہوا ہے, ڈپلومیٹکلی پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. اور چوتھی بات اور آخری بات وہ یہ کہ بلوچستان میں جو کچھ انسرجنٹس ہیں وہ جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ موومنٹ کے اپنے آپ کو داعی سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سیپریٹسٹ سمجھتے ہیں, آج ان کے ہر عمل کو جو ہے وہ UN نے ٹیررسٹ ایکٹ آف ٹیررزم قرار دے دیا ہے. لہٰذا پاکستان کی ہر طرف سے جیت ہوئی ہے اور پاکستان نے بھی آج ایک واضح پیغام کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نہتے لوگوں کو سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ جنگ کے نہ اصول ہیں, نہ یہ کسی اخلاقی طور پہ جائز ہے, نہ انسانی طور پہ جائز ہے, یہ ہر طرح سے جو ہے یہ آپ کی ہار ہے. لہٰذا اگر آپ ایسے کوئی ایکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے خود گلے پڑ رہا ہے, وہ خود آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ہمارا بڑا کلیئر واضح موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جہاں جو تھوڑے بہت ایشوز ہیں, جو نان وائلنٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اگر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے ان کا حق ان تک پہنچنا چاہیے. لیکن جو لوگ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جو لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ حکومت یا ریاست کسی بھی طرح سے جو ہے وہ سافٹ یا نرمی کا نہ مظاہرہ کرے, نہ ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دنیا بھی اب یہی کہتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.